جب جی چاہے نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ کے مطابق 12 ٹائم ایسا ہے جس وقت کے نفل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، مکروہ ہے یا بالکل منع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج سے میں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ جو بھی اسلامی اور ضروری مسائل ہیں جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے اور ہمیشہ اس سے پالا پڑتا رہتا ہے، ان مسائل کو میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہمارے چینل بنانے کا جو مقصد اور مطلب ہے وہ ہم پورا کر سکیں، اور یقیناً آپ بھی ہمارے ساتھ اسی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ دینی معلومات آپ کو مل سکے، موٹیویشنل باتیں آپ سن سکیں۔ انشاءاللہ میں اس کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجئے تاکہ دینی باتیں آپ کے احباب بھی سیکھ سکیں۔ میرے دوستو، ہم سب نفل نماز پڑھتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب جی چاہے نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو وقت بچا ہے اس میں نفل پڑھنا جائز ہے، جبکہ شریعت مطہرہ کے مطابق 12 ٹائم ایسا ہے جس وقت کے نفل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، مکروہ ہے یا بالکل منع ہے۔ وہ 12 وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے نکلنے تک مکروہ ہے نفل نماز پڑھنا۔ صبح صادق یعنی جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کے سورج نکلنے تک نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اقامت کہہ دینے کے بعد یعنی تکبیر جو ہوتی ہے، نماز جو جماعت کے لیے کھڑی ہوتی ہے اس سے پہلے جو تکبیر کہتے ہیں، اس اقامت کے کہہ دینے کے بعد سے لے کر کے جماعت کے ختم ہونے تک، فرض نماز کی جماعت ختم ہونے تک کوئی بھی نفل پڑھنا منع ہے۔ البتہ فجر کی سنت صرف اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ سنت پڑھ کر کے جماعت کے اندر شامل ہو جائے گا تو صرف فجر کی سنت پڑھنا جائز ہے، اس کے علاوہ اقامت کے بعد کوئی بھی نفل یا سنت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج کے زرد ہونے تک یعنی پیلا پڑنے تک، جبکہ ہماری آنکھ سورج پہ ٹک سکتی ہے، اسی کو کہتے ہیں آفتاب کا زرد پڑ جانا، اس وقت تک کوئی بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی عصر کے بعد نفل نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، سورج ڈوبنے سے لے کر کے مغرب کی نماز کے ختم ہونے تک، مغرب کی فرض نماز ختم ہونے تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، سورج ڈوبنے سے لے کے مغرب کی نماز ختم ہونے تک۔ نمبر 5، جس وقت امام جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے اس وقت سے لے کر کے فرض نماز، جمعہ کے فرض نماز ختم ہونے تک نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، عین خطبہ کے وقت یعنی جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے یا عیدین کا خطبہ ہو رہا ہے، کسوف، خسوف، استسقاء، نکاح کا خطبہ ہو رہا ہے، عین خطبہ کے وقت میں کوئی بھی نفل یا سنت شروع کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، عیدین کی نماز سے پہلے گھر میں یا مسجد میں یا عیدگاہ میں کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 8، عیدین کی نماز کے بعد عیدگاہ میں اور مسجد میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، البتہ گھر میں پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 9، عرفات کے میدان میں حاجی یعنی حج کرنے والے ظہر اور عصر کو جو ملا کر کے پڑھتے ہیں اس کے درمیان یعنی بیچ میں یا اس کے بعد میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 10، مزدلفہ میں حاجی حضرات جو مغرب اور عشاء کو ملا کر کے نماز پڑھتے ہیں، فقط اس کے درمیان میں سنت اور نفل پڑھنا مکروہ ہے، اس کے بعد جائز ہے۔ نمبر 11، فرض نماز کا وقت بالکل ہی تنگ ہے، بالکل کم ہے، اتنا ہے کہ صرف فرض نماز ہی پڑھ سکتا ہے، تو ایسے وقت میں سنت یا نفل پڑھنا مکروہ ہے، اس کو فرض نماز ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اور نمبر 12، جس چیز سے دل بٹتا ہو، خشوع اور خضوع میں کمی واقع ہوتی ہو، مثال کے طور پر پاخانہ لگا ہوا ہے یا پیشاب لگا ہوا ہے
یا پھر کھانا رکھا ہوا اور کھانے کی حاجت ہے، بھوک زور سے لگی ہے، تو ایسے عالم میں اس کو پہلے اپنے فارغ ہونا چاہیے، اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیے۔ ان کے ہوتے ہوئے اگر دور کر سکتا ہے تو اس فراغت کے دور کرنے سے پہلے نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ وقت اگر مناسب ہو، وقت بچا ہوا ہو تو فرض نماز سے پہلے بھی بہتر ہے کہ اپنی فراغت کو، اپنی ضروریات کو پورا کر لے، اس کے بعد نماز پڑھے تاکہ نماز میں دل لگ سکے۔ دوستو، ہم ایسی ہی دینی معلوماتی باتیں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ ایسے منفرد مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کو آپ کے کانوں نے بہت کم سنے ہوں گے اور ہماری زندگی میں وہ کام آنے والے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔